کہتے کہ رحمت عالم کا ذکر بلند ہے اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے والا آپ کا رب ہے. سو ایسا جو شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کو حرز جاں بنا کر آپ کے ذکر میں اپنی زبان مصروف رکھے گا تو وسعت فطرت سے اس شخص کے لیے ایسے آسمانی انعام کا نزول ہوگا کہ وہ ذکر رسول کی بلندیوں میں گم ہو کر خود بھی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. یاد رکھو کہ دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں دین کے لیے خدمت کا جذبہ موجود ہو, اور ایسا شخص جو حسن نیت سے راہ خدا اور راہ رسول میں خدمت کا جذبہ لے کے نکلے اور دین کے پرچم کو بلند کرنے کی پختہ فکر اور گہرا درد رکھے, اسے چاہیے یہ عملی سبق ہے, اسے چاہیے کہ دم دم ذکر رسول کرے, لہجہ لہجہ یاد رسول میں ڈوبا رہے, ان کی عظمت کے نعروں سے اس کی روح کو سکون ملے. یقین جانیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندیاں اس شخص کو عظمتوں کی اس منزل تک پہنچا دے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. جو اس بلند ذات کے قدموں سے جڑ جائے گا ان کے صدقے رب ان کو بلندیاں عطا فرما دے گا, اس کو بھی عزت عطا فرما دے گا. پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ دوری آسانی ہے, بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی زیادہ رکھی گئی ہے. یہ بھی تفسیری ترجمہ کیا استاد محترم نے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ دوری آسانی ہے. عام ترجمہ یہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو عربی گرامر کے حساب سے یہ ہے کہ اس پہ یسرن پہ تنوین ہے, دو زبریں ہیں, یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے, عزت عظمت کے لیے ہے. اور کہا کہ عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے, ایک پراپر نام ہوتا ہے, ایک کامن نام ہوتا ہے, ایک معرفہ ہوتا ہے, ایک نکرہ ہوتا ہے. اگر کسی جملے میں معرفہ 2 دفعہ آئے تو وہ معنی کو میننگ کو رپیٹ نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ ایک دفعہ مراد لیتے ہیں. اگر وہ ڈسکرائب کیا جائے کسی پراپر ناؤن کو تو 2 بار بھی اگر جملے میں آئے گا تو پراپر ناؤن اس سے مراد ایک ہی شے ہوگی. مگر اگر نکرہ جو کامن ناؤن ہے اگر وہ 2 بار آئے گا تو وہ اس سے 1 بار نہیں, اس سے 2 بار مراد دیا جائے گا. تو کہا کہ رب نے یہاں پہ عسر تنگی کو العسر کہا ہے, پراپر ناؤن کہا ہے, اور یسر آسانی کو یسر کہا ہے, ال لنک لگایا, اس کو کامن ناؤن رکھا ہے. تو العسر سے مراد تنگی 1 ہے اور یسر آسانیاں 2 ہیں. تو کہا کہ رب کی ذات وہ ہے اے حبیب جس نے آپ کی 1 تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں رکھ دی ہیں, آپ کی 1 مشکل کے ساتھ 2 آپ کے لیے آسانیوں کی راحتیں رکھتی ہیں. اور اس سرکار کی حدیث بھی ہے کہ جو ایک جو مشکل جو ہے وہ 2 خوشیوں کو پہ حاوی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا بھی عملی سبق سنتے جائیے. پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف پہنچاتے ہیں کہ جو تکلیف پر کڑنا نہیں چاہیے اور مصیبت پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ سختی کے ساتھ آسانی, صبر کے ساتھ کامیابی اور غم و اندوہ کے ساتھ خوشحالی یہ تحفے لازمی ہیں. اگر سختی ہے تو اللہ سختی کو ٹالنے والا ہے, اگر مشکل ہے تو اللہ اس کو آسان کرنے والا ہے, اگر پریشانی ہے تو اللہ صبر دینے والا ہے, اگر مصیبت ہے تو اللہ اس مصیبت کو دور کرنے والا ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پہ پریشان ہونا اس سے بڑی مصیبت ہے, مصیبت کے موقع پہ پریشان ہو جانا اس سے بڑی مصیبت ہے. اس لیے مصیبت کو حوصلے سے ہمت سے برداشت کرنا چاہیے, اور حالات مشکل ہو جائیں, راستہ کٹھن ہو جائے اور مخالف زیادہ ہو جائیں, دشمن داری بڑھ جائے, تو ایسے میں اپنے رب کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے, رب کے یقین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مصیبت سے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. مصیبت کتنی بڑی بھی ہو رب کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی. تو جب رب کے ساتھ بندہ جڑ جائے گا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور یہاں پہ قبلہ شاہ صاحب نے لکھا کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ ان بعد العسر یسرا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے, یہ نہیں کہا ان مع العسر یسرا, تاکہ مصیبت زدہ کو اور مشکل حالات میں گھرے ہوئے انسان کو یہ حوصلہ دیا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب تم بڑا لمبا عرصہ سختیاں جھیلو گے اور پھر کہیں بعد میں جا کے تمہیں آسانی ملے گا. نہیں, ان مع العسر یسرا, آسانی تو مشکل کے ساتھ ہم نے جوڑ دی ہے, آسانی تو بالکل ساتھ جوڑ کے رکھی ہے. بس کوئی لمحے جاتے ہیں, کوئی دن جاتے ہیں, کوئی مہینے جاتے ہیں, کچھ گھڑیاں جاتی ہیں کہ یہ منظر بدلنے والا ہے, یہ رات بیتنے والی ہے اور صبح کا سپیدہ سحر جو ہے وہ طلوع ہونے والی ہے اور روشنی پھیلنے والی ہے اور حق جو ہے وہ چھانے والا ہے. گھبراہو نہیں, تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں اور ایک مصیبت کے بدلے میں اللہ 2 آسانیاں عطا فرمانے والا ہے. امام راضی نے فرمایا علیہ رحمہ یہاں پہ کہ یہاں جو 2 بار آسانیاں کہا 1 بار آسانی سے مراد دنیا کی آسانی ہے اور دوسری بار آسانی سے مراد آخرت کی آسانی ہے. کہ آپ جو سختی جھیل رہے ہیں نا, یہاں کی ایک محبوب سختی 1 ہے مگر آسانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو 2 عطا فرمانے والا ہے. اور ایک کہا بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1 آسانی وہ ہے جو رب نے آپ کے ساتھ عطا فرمائی ہے,
ایک رحمت وہ ہے جو رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ایک کامیابی وہ ہے جو کافروں کی سختیوں کو سہ کر رب نے آپ کو جو غلبہ عطا فرمایا کافروں پر وہ ہے، اور دوسرا کہا وہ ہے جو اللہ نے آپ کے وسیلے سے آپ کے صحابہ کرام کو اور خلفائے راشدین کو عطا فرمایا ہے۔ ان کی جو کامیابیاں ہیں، ان پہ جو فضل ہے، وہ بھی سرکار کے اس میں آئے گا کہ آپ کے ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو آمادہ محنت ہو جائیں، یا جیسے پہلے آپ رب کی بات کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنے اس کام میں لگے رہیں اور اپنا رجوع رکھیں رب تعالیٰ کی طرف۔ یہاں پہ قبلہ پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ عنہ نے بھی اور ہمارے استاد مکرم نے بھی جو نقطہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی بے مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ جو رب کا بندہ ہے اس کا ہر لمحہ با مقصد ہونا چاہیے، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بغیر مقصد گزار دے۔ مگر آج میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں تو گھنٹوں کے گھنٹے، دنوں کے دن، مہینوں کے مہینے اور زندگی کے سالوں کے سال ہم بغیر کسی اچیومنٹ کے ہم گزار دیتے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم سے فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، کہ جس کے دونوں دن برابر ہو گئے نا وہ بڑے گھاٹے میں ہے۔ اس سے لوگ سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اسلام شاید یہ رجعت پسند دین ہے، یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ بڑا بیکورڈ یہ فیتھ ہے، یہ فیوچرسٹک نہیں ہے، یہ اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کیسے کہتے ہیں کہ ابھی تو ہیومن ڈیولپمنٹ کا کوئی چارٹر نہیں بنا تھا، ابھی تو ہیومن ڈیولپمنٹ کا کوئی کسی نے راستہ ہی نقشہ ہی نہیں بنایا تھا، کوئی سوچ ہی نہیں آئی تھی۔ سرکار اس وقت فرما رہے تھے۔ آج انسان ہیومن ریسورسز کی بات کرتا ہے، آج انسان مانیٹری فائدوں کی بات کرتا ہے۔ سرکار اس وقت فرما رہے تھے من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے دو دن برابر ہو گئے۔ وہ اتنا بلیغ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں من استوى یومہ میں ایک جوتے گانٹنے والے سے لے کر کے پیش شٹر بنانے والے تک سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ جو بھی آدمی آپ کام کر رہا ہے اگر اگلے دن وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے وہ نقصان میں ہے۔ اتنا ترقی پسند نظریہ کسی دین کا ہوگا، اتنا ڈیولپمنٹل سوچ کسی نظریے کی ہوگی کہ ہر آنے والے دن میں پہلے سے اگر آپ آگے نہیں جا رہے ہیں تو آپ نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ جو محنت کر رہے ہیں، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو آپ تجارت کر رہے ہیں، جو آپ پڑھا رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ سکھا رہے ہیں، جو آپ سیکھ رہے ہیں، جو اللہ کی یاد میں رب رب کر رہے ہیں، جو درود پاک کا جو وظیفہ آپ نے مقرر کر دیا ہے، جو آپ نے قرآن پاک کے مطلب متعین کر دیا، ہر ایک میں آگے سے آگے اگر آپ نہیں بڑھ رہے ہیں تو آپ نقصان کر رہے ہیں۔ کتنا ترقی پسندانہ یہ سوچ ہے جو قرآن میں عطا فرمائی ہے۔ اس پہ پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ عنہ نے رجال قرآن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر ینگ مین جو ہے، ہر ینگ پرسن جو ہے وہ ہماری امت کا، ہماری قوم کا، مسلمان کا، وہ بوائے ہے یا گرل ہے، وہ ینگ مین ہے یا ینگ وومن ہے، اس کو اس فکرے کو کہتے ہیں لکھ کر کے اپنے سامنے لگانا چاہیے اور ہر روز کو دیکھنا چاہیے۔ یہ قول کس کا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اور فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کو رب نے وہ برکتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے فاروق، اے عمر، تو جس راہ سے گزرتا ہے شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ زمین پہ زلزلہ آ جائے تو اپنا درہ زمین پہ مار کہیں کہ زمین رک جا، کیا عمر تجھ پہ انصاف سے حکومت نہیں کر رہا ہے؟ اور زلزلہ وہیں تھم جاتا ہے۔ یہ شان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انی لاکرہ ان ارا احدکم فارغا سبہللا فی عمل دنیاہ ولا فی عمل آخرتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ناپسند ہے یہ بات کہ میں تم میں سے کسی کو دیکھوں فارغ بیٹھا ہوا۔ سبہلل کیا